پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی اب عزت دی ہے اور جو ایک قیادت اس وقت ہمارے سامنے افواج کی صورت میں نظر آتی ہے، جنرل صاحب کی، فیلڈ مارشل صاحب کی صورت میں، تو امت مسلمہ کو ہم لیڈ کر سکتے ہیں، ہمارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، مسلمان دوبارہ سے ایک فتح یاب ملت کے طور پہ انشاءاللہ سامنے آ سکتے ہیں۔ جو صورتحال مشرق وسطیٰ کی ہے اور وہ چیزیں ہم سب کے سامنے بہت تشویشناک صورتحال ہے، اور لوگوں کا اس پہ دھیان بھی رہتا ہے کہ ظاہر ہے ہم اچھا مضبوط ہیں تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہم کچھ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، تو کوئی امید کی بات اس حوالے سے کہ ہماری طرف سے ان اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے جو غزہ فلسطین میں پریشان ہیں، بہت برا حال ہے وہاں پہ دن بدن، تو کوئی امید نظر آتی ہے آگے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو پاکستان کی افواج نے اور جنرل عاصم منیر صاحب نے، ایئر مارشل ظہیر بابر صاحب نے، نیول چیف نے، ان سب حضرات نے مل کے، اور جوائنٹ چیف جنرل ساحر شمشاد صاحب نے جو اس ملک کو دے دیا ہے، اگر اس کو ہم محفوظ کر لیں اور ہمیں پتہ ہو کہ اس نعمت کی کیسے قدر کرنی ہے، اس کے شکر نعمت کیا ہے اور اس سے ہم کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ غزہ پر بمباری جنگ بندی ہم کروا سکتے ہیں، بند کروا سکتے ہیں۔ میرا اپنا اس کا یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی چیز اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، لیکن یہ جب ملے گا جب کہ بنیان و مرصوص ہم ہو جائیں۔ اگر بنیان و مرصوص ہو جائیں، ہمارے آپس کے اختلافات نہ ہوں، تو اسی پیش رفت کو آپ بنیاد بنا سکتے ہیں غزہ کی جنگ بندی کے لیے۔ اور اس وقت جو پاکستان کی اتنی بڑی ایک عزت اور پاکستان کی قوت اور ہیبت اور دبدبہ پوری دنیا تک پہنچا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اچھی منصوبہ بندی کریں، اور اچھی منصوبہ بندی میں یہ نہیں ہے کہ یہاں سے میزائل ماریں، بلکہ ایسے کام جو جنگ بندی کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں، اور وہ زیادہ تر کام حکومت کا ہے، فوج سے زیادہ حکومت کا کام ہے۔ اگر حکومت باقاعدہ اس کو لے کر چلے اور جو ان کے ذمے ہے کہ وہ بین الاقوامی سطح پہ اپنی سفارتکاری کرے، اپنے وفود بھیجے، OIC کا اجلاس بلائے، اور 3-4 جو اسلامی ممالک، بڑے اسلامی ممالک ہیں، وہ مل کر بیٹھیں، اس پہ غور کریں، اور پوری جیسے کمپین چلائی جاتی ہے کسی بھی کام کے لیے جو دنیا میں طریقہ کار ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کا بہت اثر ہوگا۔ اس میں احتجاج بھی شامل ہے، اس میں سفارتکاری بھی شامل ہے، اس میں بین الاقوامی عدالت میں جانا بھی شامل ہے، اس میں OIC کا اجلاس بلانا بھی شامل ہے، اس میں یورپی یونین سے مذاکرات بھی شامل ہیں، اس میں امریکہ کے ساتھ ملنا شامل ہے۔ تو اگر سب چیزیں بیک وقت ہوں، اور اس کے لیے ہم میڈیا کو بھی استعمال کریں، اپنے جتنے ذرائع ہمارے پاس ہیں، تو میرا نہیں خیال ہے کہ ہم یہاں سے میزائل مارنے کی جو بات ہوتی ہے، یہ ممکن بھی نہیں ہے، فی الوقت یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ جیسے میں نے ایگریمنٹ کی بات کی ہے، تو پوری دنیا بہت سارے معاہدوں میں بندھی ہوئی ہے، تو اس تک جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس کے جو ماہرین ہیں، اتنی بڑی جو ہمیں کامیابی ملی ہے، اس کامیابی سے کیا کیا چیزیں ہم لے سکتے ہیں، کہاں کہاں اس کو کیش کرا سکتے ہیں، اگر سنجیدگی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ ہم بیٹھیں، تو ہم فلسطینیوں پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اس میں ہم غیر معمولی کارنامہ انجام دے سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان پر پہلے سے زیادہ اس کی ذمہ داری ہوگی۔